سب سے پہلے میں ممکن کا میں بہت زیادہ تھینک یو اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے سیرت کی کلاسز پڑھائیں اور اتنے پیار اور اتنے مطلب آرام سے مطلب اتنے طریقے سے کہ ایک دفعہ میم سمجھاتی تھی اور ہمیں سمجھ آتا تھا. ہر بار وہ ایک ہی بات بار بار دہرانا ہوگا ہماری وجہ سے کہ ہمیں سمجھ آ جائے. تھینک یو سو مچ میم مبین, تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و سلامت رکھے. آج جو میرا ٹاپک ہے سب سے تعریف کا ہے کہ اللہ کے نبی پہ وہ سب سے مشکل وقت تھا, اس کے بارے میں ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے اوپر کیا عمر سے زیادہ بھی کوئی سختی مجھ ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عمر سے زیادہ بھی میرے لیے سختی طائف کا تھا. طائف کا بھی میرے لیے عمر سے بھی زیادہ سخت کیوں, کیونکہ جب اللہ کے نبی طائف گئے دعوت دینے دین کی, تو سب سے پہلے انہوں نے بادشاہوں کو جب دعوت دی, 3 بادشاہ تھے تو اس کو دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کا سخت الفاظ کہے کہ نعوذ باللہ آپ ہی کو ملا تھا, آپ ہی نبی, آپ اللہ تعالیٰ کو آپ ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا. جس پہ اللہ کے نبی وہاں سے گئے اور بھی وہاں آگے بھی دین کی دعوت دی, کسی نے بھی قبول نہیں کی دین کی دعوت اور آپ کو ایسے الفاظ کہے. پھر اس کے بعد جب آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو آپ پر پتھروں کا جو ہے وہ پتھر پھینکے گئے. جو وہاں آوارہ لڑکے تھے انہوں نے آپ کے ساتھ اس وقت صرف حضرت زید بن حارثہ موجود تھے جو آپ کے منہ والے بیٹے اور آپ کے غلام تھے. وہ آپ کو جب پتھروں کا برتاؤ ہو رہا تھا تو آپ کو پیچھے سے کور کر رہے تھے, تو آگے سے پتھروں کا برتاؤ ہو رہا تھا, آگے سے کور کر رہے تھے تو پیچھے سے پتھروں کا برتاؤ ہو رہا تھا. تو جس کی وجہ سے پتھروں کی وجہ سے اتنا انہوں نے جو ہے وہ پتھر پھینکے کہ آپ اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ آپ کے جو خون جو ہے بہہ کر آپ کے جو ٹخنے ہیں جوتے ہیں وہ جم گئے تھے خون سے, اتنا زیادہ ان کے پہ ظلم کیا اس دن. اور پھر اس کے بعد آپ ایک باغ میں جا کے آپ نے پناہ لی, وہاں بیٹھے اور اللہ سے بہت عاجزی کے ساتھ مشکلات کے ساتھ دعا کی. اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ پہاڑوں کا فرشتہ لے کر آئے ہوں, اگر آپ حکم دیں تو ہم اس جو پہاڑ ہیں ان کو ہم پیس دیں, مطلب جو طائف ہے اس کو ہم پیس دیں اس قبیلے کو. تو اللہ کے نبی اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے کہ پیس دیتے اور ہم تو فوراً کہتے کہ ہاں کر دیں, کیونکہ انہوں نے ہمارے سے اتنا ظلم کیا تو ہم فوراً نہیں کہتے نا, ہم میں سے کوئی بھی ہوتا. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہی کوئی ان کی نسل پیدا کرے جو ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرے. تو اس کے بعد آپ بہت غم کی کیفیت میں تھے اور پھر آپ بہت غم کی کیفیت میں تھے اور آپ نے جب آپ نے یہ کہا تو آپ اس کے بعد اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ پہ بھروسہ تھا اور کسی پہ نہیں, صرف اللہ پہ اور اللہ کی مدد پہ بھروسہ تھا کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے اور یہی ہوا تھا. انہوں نے دین بھی آگے پھیلایا تو اس میں صحیح. اور ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں جیسے اللہ کے نبی نے کیا تھا. ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہم جب اللہ کی راہ میں اسلام کی چلیں گے تو ہم پہ مشکلات آئیں گی, لیکن ہم نے اس میں صبر کرنا ہے. یہ انبیاء کرام کی سنت یہ ہے کہ جب مشکلات پہ اللہ کی راہ میں جو چلیں تو اس میں صبر کریں اور دین کو صحیح طرح سے پڑھ لیں سمجھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں. اور صبر توکل اللہ پہ سب سے بڑی بات ہے کہ توکل کریں. جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہو تو پھر آپ کو کس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے کیا سوچ رہے ہیں, آپ کو صرف اللہ پہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور اللہ اس کا مجھے اجر دینا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے چلتے تاکہ کہیں کوئی گھات لگانے والے نقصان نہ پہنچاتے. یہ ان کی محبت تھی ان کے ساتھ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ان کی انگلیاں دکھنے لگتی تو آپ ان کو کندھوں پر اٹھا لیتے. غار میں حضرت اسما کھانے پینے کا خیال رکھتی. کفار آپ کی تلاش میں غار سور تک آپ پہنچے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی جس کا ذکر ہمیں سورہ توبہ میں ملتا ہے. معجزات حضرت ابوبکر کو سانپ نے ڈس دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نواب ذہن لگایا تو انہیں آرام آ گیا. مکڑیوں نے جالا بن دیا جب کفار غار کے بالکل پاس آ گئے تو انہوں نے جالا بن دیا. یہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مدد تھی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے تو حضرت کلثوم کے گھر پہ آپ فرمایا
اور جب اہل مدینہ روزانہ راستوں پر بیٹھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر زمین مدینہ کو شرف قدم بوسی تو اہل مدینہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کو پکار اٹھے۔ سیرت سے میں نے جو لیسنز لیے ہیں، جو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ مجھے آپ لوگوں کو بتانے چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں صدقہ، ہم سوچتے ہیں کہ ہم صدقہ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اور ہمیں اپنے اندر درگزر پیدا کرنا چاہیے، ہمیں معاف کر دینا چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، کبھی کسی کو بددعا نہیں دی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاف کریں سب کو، اور ایک اچھے لیڈر کی طرح ہم سب کا فیصلہ سنیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ کوئی بس اپنی بات کرتے ہیں، سب اور کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں، کسی کی بات سننے سے کیا ہوگا، ہم نے کرنا تو وہی ہے جو ہم چاہیں گے، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ سب کی بات سنتا ہے، اور سیرت النبی پڑھنے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن ہم ان کی زندگی سے لیسنز لے کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو یہ دو ایسے الفاظ ہیں جو ہم روز سنتے رہتے ہیں لیکن ہمیں ان کا مطلب نہیں پتہ ہوتا۔ مذہب جو ہے وہ نام ہے ریچولس کا، یعنی آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ نے زکوٰۃ دے دی، یہ چیز آ جاتی ہے مذہب کے اندر۔ اس کے بعد آتا ہے دین۔ دین جو ہے وہ سسٹم کا نام ہے۔ آپ کی ریاست میں، آپ کی قوانین میں، آپ کی معاشرت میں، معیشت میں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہونے چاہیے۔ قرآن پاک کا بتایا ہوا طریقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب اس کو میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں سورہ نحل آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر تمہارے اوپر انبیاء بھیجے، وہ اس لیے آئے کہ تمہیں توحید کی دعوت دیں، اور دوسرا جو ان کا بتایا وہ یہ کہ طاغوت سے انکار کریں۔ یہاں پہ ہمیں جو نبوت کے مقصد پتہ چلتے ہیں وہ دو ہیں، ایک توحید کو ٹیچ کرنا اور دوسرا طاغوت سے انکار۔ اب طاغوت ہر وہ نگیٹو فورس ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے۔ اس کے اندر مین میڈ اور غیر الہی قوانین بھی آ جاتے ہیں جن کی آج ہم پیروی کرتے ہیں، جو ویسٹ سے آتے ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، اب یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جائیں آپ نماز پڑھیں، انہوں نے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کو میں خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، آپ نے زمین پہ جانا ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف کرتا ہوا کوئی نظر آئے گا تو آپ نے اس سے جنگ کرنا، اور یہی مقصد رہا ہے ہمیشہ سے ہر نبی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مقصد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو مکہ میں دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ صرف نماز کا حکم دیتے تھے، انہوں نے جو ہے انسانوں کی وہاں پہ سوچ بدلی تھی، کیونکہ وہاں پہ بہت ظلم تھا، اور وہ جو دشمنی شروع کرتے تھے وہ سال ہر سال نسل در نسل چلتی رہتی تھی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کی سوچ میں ان کے پرسپیکٹیو اس طرح شفٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں، اور تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے مال پہ فخر کرو، اور وہ ان کے لیے نا یہ چیز بڑی اہم ہوتی تھی کہ میں فلانے قبیلے سے ہوں تو میں بہت معتبر سمجھا جاؤں، تو تمہارے لیے یہ چیز اہم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو سب سے پہلے سوچ کو ٹارگیٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں رہ کے انہیں یہ چیز تو تھی کہ نماز وغیرہ وہ پڑھ رہے تھے، لیکن ابھی بھی ان کے لیے ایک چیز کمی تھی، وہ یہ تھی کہ کہیں پہ اس سسٹم کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے تھے، اسی لیے جو ہے ہجرت کا ہمیں ضرورت پڑی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں مدینہ کی طرف، وہاں پہ جا کے اس ریاست کو اسلام کے نام پہ سب سے پہلی ریاست کا نام دیا جاتا ہے، ریاست مدینہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہاں پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا تھا وہ تھی مسجد نبوی کی تعمیر تھی، اور یہ مسجد ایسی مسجد تھی، آج ہمارا مسجدوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں بس نماز پڑھ لیں اور بس، وہ جو مسجد تھی وہ ایسی مسجد تھی جہاں صرف عبادات نہیں ہوتی تھی بلکہ وہاں پہ ریاست کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم لوگ آج دیکھیں تو ہمارا جو دین ہے وہ صرف مسجدوں تک محدود ہو گیا ہے، وہاں پہ نماز پڑھ لی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہیں، اس سے باہر ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قوانین ہمیں امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا۔ اب ہمارا جو فرض ہے اس کے بعد، اس سب کو جاننے کے بعد، وہ یہ ہے کہ ہمارا جہاں تک انفلوئنس ہے
آپ کے گھر تک انفلوئنس ہے، آپ وہاں تک کوشش کریں. آپ کسی اسکول میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کہیں بھی جہاں تک آپ کا انفلوئنس ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر سے پہلے خلافت کو شروع کریں. ہم ویسے تو بہت بولتے ہیں کہ خلافت کا نظام امپلیمنٹ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن اپنے گھر سے، اپنے آپ سے شروع کریں. اپنی ذات میں جو خلیفہ بن جائیں، اپنے اوپر خلافت شروع کریں، اس کے بعد پھر آپ دنیا پہ خلافت کر پائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور میں سے پوچھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا تو میں مشورے سے پوچھ لیتے تھے، تو انہوں نے بھی ہماری کافی مدد کی. تو اس کے بعد اب میں اپنا ٹاپک شروع کرتی ہوں. یہ میرا سب سے پسندیدہ موضوع ہے آپ اسلام کی صحت مبارک کا. تو یہ اس کا نام ہے سفر اسراء و معراج. اب یہ سفر جو ہے یہ نبوت کے 10ویں سال کا، مطلب مکی دور کے اینڈ کا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سے پہلے کیا کیا واقعات گزرے ہیں، تاکہ ہم اس کے ٹائم پیریڈ کا تھوڑا سا اندازہ لگا سکیں کہ کب لائق کرتا ہے مکی دور میں. تو سب سے پہلے کہ جو واقعہ گزرا ہے ریسنٹ 2 سالوں میں، وہ تھا آپ السلام کے خاندان کو جو بائک آؤٹ کیا گیا تھا قریش کی طرف سے. آپ السلام کے خاندان کا ایکسٹریم لیول پہ بائک آؤٹ تھا. کوئی آپ السلام کے خاندان سے بات کرتا تھا تو قریش اس کو سزا ملتی تھی قریش کی وجہ سے. دوسرا یہ کہ جو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قیام تھا، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ آپ السلام پر، آپ السلام کے خاندان پر کتنا مشکل دور یہ گزرا ہے. آپ السلام کی جو بیٹی تھی وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی. اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے تھے، ان کے زیر نگرانی میں جس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہمیں اپنی چیزوں کی جتنی زیادہ ہم کیئر کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے. اس کے بعد دوسرا سفر شروع ہوتا ہے معراج کا. اب یہ جو سفر طے ہوا تھا یہ براق پہ نہیں طے ہوا تھا، یہ بجلی کی رفتار، مطلب روشنی کی رفتار سے کئی زیادہ گنا رفتار میں طے ہوا تھا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ السلام نے مسجد الاقصیٰ سے 7 آسمان تک یہ سفر طے کیا تھا. اس کے بعد جب آپ السلام آسمانوں پہ پہنچے تو پہلے آسمان پہ آپ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام نے آپ السلام کو سلام کیا، مبارکباد دی اور آپ السلام کی نبوت کا اقرار کیا. اب پہلے آسمان پہ ہم دوسری چیز یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ السلام نے وہاں دیکھا کہ اولاد کا انجام تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی بالکل رائٹ سائڈ پہ جو تھے وہ سعادت مند اور نیک اولاد کھڑی تھی اور ان کا خوبصورت انجام تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو لیفٹ سائڈ تھی اس پہ تھی بدبخت اور نافرمان اولاد اور ان کا بدترین انجام تھا. تو اس سے ہم یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ سکتی ہے کہ والدین کا کتنا رتبہ ہے، کہ سب سے پہلے آسمان پہ کیا دکھایا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے تو کیسا انجام ملے گا. تو اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. پھر اسی طرح تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے. پھر 6ٹھے آسمان پہ ہوتے ہیں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام. یہ آپ السلام سے سلام کرتے ہیں، آپ السلام جواب دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں آپ السلام کو اور نبوت کا اقرار کرتے ہیں. پھر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ پہنچنے مطلب اس کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑتے ہیں. وجہ پوچھی جاتی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میرے بعد ایک نوجوان آیا جس کو نبوت ملی اور اس کی قوم کے لوگ میری قوم سے کئی زیادہ کثیر تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان میں ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے بہت مشابہت رکھتے تھے. اس کے بعد آپ وسلم کو سدرۃ المنتہا دکھایا جاتا ہے، یہ وہ پیڑ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش پہ واقع ہے. اس کے بعد بیت المعمور ظاہر کیا جاتا ہے. بیت المعمور ہم جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے ڈائریکٹ اوپر 7ویں آسمان پہ آ جاتا ہے کہ عرش پہ یہ واقع ہے. بیت المعمور جو ہے وہ بیسیکلی فرشتوں کا بیت اللہ ہے، وہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد آپ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی کہ جہنم کا داروغہ جو تھا وہ کس طرح بالکل غصے والا اور ایروگنٹ سا تھا، اور جنت میں کتنی خوشحال وہ منظر آنے والے تھے قیامت کے لیے. جنت ابھی جو ہے وہ بنجر ہے، ہمارے جو ایمان ہیں وہ اس جنت کو باغات میں تبدیل کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ وسلم کو دودھ اور شراب کے 2 پیالے پیش کیے گئے. آپ وسلم نے دودھ کو چن لیا تو کہا جاتا ہے کہ آپ وسلم نے فطرت پا لی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شراب کو چن لیتے تو ہماری قوم گمراہ ہو جاتی. اس کے بعد آپ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوئی اور آپ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ وسلم کی ڈائریکٹ کنورسیشن ہوئی، جس سے آپ وسلم کو جو وحی ملی تھی وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو ہمارے پاس قرآن میں ہیں، اور جو آپ وسلم کا مکالمہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو تشہد میں اکثر یاد پڑھتے ہیں اس میں وہ محفوظ ہے. اس کے بعد 50 نمازیں فرض کی گئی تحفے کے طور پر. آپ وسلم جب 6ٹھے آسمان سے واپس